بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ انفال رکوع نمبر 8 کے پہلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 8 شروع کریں گے اور آپ نکالیے پیج نمبر 22، صفحہ نمبر 22 پر رکوع نمبر 8 شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہم رکوع نمبر 8 کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ترجمہ، وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور خیال نہ کرے، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہے، سبقوا، کہ وہ بھاگ گئے، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، لا يعجزون، ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ مطلب کیا ہے اس چھوٹی سی آیت کا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا غالباً رکوع نمبر 2 میں، ہم نے سورہ انفال کے رکوع نمبر 2 میں پڑھا ہے کہ غزوہ بدر کافروں کی سزا تھی۔ ایک طرح سے کافروں نے جو کفر کیا، جو شرک کیا، جو ظلم، جو کرتوت ان کے تھے، تو غزوہ بدر ان کے ان کرتوتوں کی سزا تھی۔ ٹھیک، اب غزوہ بدر میں جو لوگ مارے گئے تو ان کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو سزا ملی جنگ میں۔ جو لوگ غزوہ بدر کے دوران زخمی ہو گئے، 70 لوگ گرفتار ہو گئے، 70 لوگ گرفتار ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہ سزا والی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو سزا ملی غزوہ بدر کے ذریعے سے، کیونکہ گرفتار ہو گئے۔ جو لوگ زخمی ہو گئے ان کے بارے میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو ایک طرح سے سزا ملی۔ لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں آئے تھے، جو کافر غزوہ بدر میں، وہ نہ گرفتار ہو گئے، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ وہ زخمی کیے گئے، صحیح سلامت چلے گئے، یا سرے سے غزوہ بدر کے لیے آئے نہیں تھے۔ ٹھیک، تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملی غزوہ بدر سے۔ غزوہ بدر کفر کی سزا تھی، شرک کی سزا تھی، کفر ہم نے بھی کیا تھا، شرک کیا تھا، یہ سارے کرتوت جو مرنے والوں نے، گرفتار ہونے والوں نے یا زخمی ہونے والوں نے کیے تھے، ہم نے بھی کیے تھے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہم سزا سے بچ گئے۔ جو سزا ملنی تھی، جن کو ملنی تھی ان کو ملی، ہم بچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ان کی غلط فہمی دور فرما رہے ہیں کہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ گئے سزا سے۔ آپ اس موقع سے بچ گئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ جو کچھ مرنے والوں نے کیا تھا، زخمی ہونے والوں نے کیا تھا، گرفتار ہونے والوں نے کیا تھا، وہی کچھ تم نے بھی کیا تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک چانس دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کے اس موقع سے، اس چانس سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کرو آئندہ کے لیے۔ اور اگر تم نے توبہ نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل بھی بچ جاؤ گے، آئندہ بھی اللہ رب العالمین نہ دنیا میں نہ آخرت میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا یا نہیں کہہ سکے گا، العیاذ باللہ۔ تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ کہنا چاہے تو ایسا نہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بھی نہ کہہ سکے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہیں کچھ نہیں کہا تو موقع دیا ہے، اگر تم نے فائدہ اٹھایا تو ٹھیک، فائدہ نہیں اٹھایا تو آئندہ دنیا میں کسی اور موقع پر تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں سزا دیں گے۔ اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا میں تمہیں آخر تک کچھ نہیں کہا تو آخرت کی سزا تو کہیں نہیں گئی، آخرت میں تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ سزا سے بچ گئے، سزا سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور خیال نہ کرے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، سبقوا، کہ وہ بھاگ گئے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ بس بچ گئے، انہم، بے شک وہ لوگ، لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی موقع پر سزا دینا چاہے تو تم خود کو بچ کے دکھاؤ، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اچھا،
آپ ذرا اس رکوع کا جو مشق ہے اس میں ایک ہی سوال ہے، اس سوال کو ذرا دیکھو۔ سوال میں کیا لکھا ہے؟ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تو یہ جو ابھی دوسری آیت اس رکوع کا ہم پڑھیں گے، اس میں اس آیت کا اس سوال کا جواب ہے۔ جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، تو یہاں اس تیاری کی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ حکم دیا کہ کافروں کے لیے تیاری کرو۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ہم تین باتوں میں اس تیاری کا جو یہاں حکم دیا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ تو تین باتیں ہم سیکھیں گے۔ کتنی تیاری کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، کتنی تیاری کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، کیا تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 3، اس تیاری کا فائدہ کیا ہوگا۔ بس یہ تین باتیں اس آیت کا خلاصہ ہے۔ آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ کافروں کے خلاف تیاری کا حکم دیا۔ تو ہم تین باتیں سیکھیں گے، تین باتیں سمجھیں گے۔ کتنی تیاری کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو؟ نمبر 2، کیا تیار کرنے کا حکم دیا؟ نمبر 3، اس تیاری کا فائدہ کیا ہو۔ تو آئی جائے پہلی بات کی طرف۔ کتنی تیاری کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ کافروں کے خلاف کتنی تیاری کرو؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی تمہاری استطاعت ہو، بس جتنا تمہارے بس میں ہو، اپنی استطاعت کے مطابق تم تیاری کرو، جتنی تیاری تم کر سکتے ہو۔ اگر جن کافروں سے تمہارا مقابلہ ہے ان کی طرح تیاری کر سکتے ہو، تمہاری استطاعت میں ہو تو ان کی طرح کرو۔ ان سے زیادہ تیاری کرنا تمہاری استطاعت میں ہو تو ان سے زیادہ کرو، اور اگر ان سے کم تیاری کی استطاعت ہو تو ان سے کم کرو۔ بہرحال جتنی تمہاری اوقات ہو، جتنی تمہاری حیثیت ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، اتنی ہی تیاری کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنی تیاری کافروں نے کی ہے ضرور تم بھی اتنی ہی تیاری کرو، کیونکہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل آج کل کے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے مقابل کافروں نے جتنی جنگی تیاریاں کی ہے، جتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے جنگی، اگر ہم پاکستانی بہت زیادہ بھی کوشش کریں اتنی تیاری ہم نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں انہوں نے تیار کی ہے اتنی ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پابند نہیں بنایا کہ جتنی تیاری کافروں نے کی ہے اتنی تم کرو، بلکہ جتنی تمہاری استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق تم تیاری کرو، باقی اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ تو پہلی بات ہوئی کہ کتنی تیاری کرے۔ اچھا، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرے، کیا تیار کرے، کیا تیار کرے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک عام لفظ ذکر کیا ہے، قوت، کہ قوت تیار کر لو، کافروں کے مقابلے کے لیے قوت تیار کر لو۔ اچھا، قوت کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ دیکھیں، یہ اس لیے ذکر کیا کہ اگر اللہ رب العالمین قوت کی بجائے ان چیزوں کا نام لیتے جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے یا جن کے ذریعے انسان جنگ لڑتا ہے، تو اگر اس زمانے کی چیزوں کا ذکر کرتے کہ مثلا ان کے لیے تلواریں تیار کرو، اپنی استطاعت کے مطابق نیزیں تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، تیر تیار کرو، ڈھال تیار کرو، یہ اس زمانے کی چیزیں تھی، اپنی استطاعت کے مطابق یہ چیزیں تیار کرو، تو اس زمانے کے حساب سے تو یہ حکم ٹھیک تھا۔ لیکن آج کل کے حساب سے تو بالکل اس حکم کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، کیونکہ آج تو تلواروں کا زمانہ ہی نہیں ہے، نہ تیروں کا زمانہ ہے، نہ ڈھالوں کا زمانہ ہے، نہ نیزوں کا زمانہ ہے۔ آج کل تو جنگی چیزیں بالکل یکسر تبدیل ہو چکی ہے، تو آج کے دور میں یہ حکم فٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو مسئلہ ہوتا۔ اور اگر اللہ رب العالمین یہ چیزیں ذکر کرتے کہ بندوقیں تیار کرو، میزائل تیار کرو، بم تیار کرو، جہاز تیار کرو، ہیلی کاپٹر تیار کرو، جو آج کل کی جدید زمانے کی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرتے کہ یہ چیزیں اپنی استطاعت کے مطابق تیار کرو، تو آج کل کے دور میں، ہمارے دور میں تو ٹھیک ہے، بالکل بات سمجھ میں آتی تھی اور یہ حکم فٹ ہو سکتا تھا، لیکن جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ بیچارے لوگ تو حیران ہو گئے،
ہوتے کہ یار یہ میزائل کیا چیز ہوتی ہے جس کا ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا ہے، یہ بندوق کیا ہوتا ہے، یہ جہاز کیا ہوتا ہے، یہ راکٹ لانچر کیا ہوتا ہے، یہ بم کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، تو اس زمانے میں یہ حکم فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال مسئلہ ہوتا، ہر دور کے اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہے جنگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا نام ذکر کرنے کی بجائے ایک ایسا لفظ ذکر کیا جو تمام چیزوں کو شامل ہے، جو ہر زمانے کی جنگی چیزوں کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے قوت۔ قوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جنگ میں جس کی جنگ میں ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے یا جن چیزوں کے ذریعے جنگ لڑی جاتی ہے اس کو آپ قوت کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں تلوار قوت تھی، اس زمانے میں تیر قوت تھی، اس زمانے میں ڈھال قوت تھی، اس زمانے میں نیزہ قوت تھا، تو اس زمانے میں بھی وہ فٹ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جنگوں کے لیے قوت کیا ہے؟ میزائل قوت ہے، بم قوت ہے، جہاز قوت ہے، تو یہاں بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ آئندہ اگر کوئی اس کے علاوہ اور چیزیں نکل آئی تو وہ اس زمانے کی قوت ہوگی۔ تو ایسا عام ایک لفظ ذکر کیا جو ہر زمانے کی جنگی چیزوں کو، ہر جنگی چیز پر یہ لفظ صادق ہوتا ہے، یہ لفظ اس کو بولا جاتا ہے، اور ہر زمانے کی جنگی چیز کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ میں سب کچھ اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوت تیار کرو، ساتھ میں گھوڑے پال کر تیاری کرو، یعنی پلے ہوئے گھوڑے پالو اور گھوڑے تیار کرو کافروں کے مقابلے کے لیے، گھوڑے بھی تیار کرو، گھوڑوں کو بھی ذکر کیا۔ تو دو چیزیں ہیں کہ کیا تیار کرے؟ قوت تیار کرو اور گھوڑے تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، پال لیا کرو کافروں کے مقابلے کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قوت کا لفظ ذکر کیا اور ہم نے کہا قوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جنگ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان چیزوں میں جہاں بہت سی چیزیں آ گئی تو گھوڑا بھی اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ گھوڑا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی جنگ میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں الگ سے اس کو ذکر کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ جس طرح قوت میں تلوار آ گیا، نیزہ آ گیا، آج کی چیز آئے گی گھوڑا بھی آ گیا تھا، تو گھوڑے کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک قوت میں گھوڑا بھی آ گیا تھا، لیکن گھوڑے کو الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ جنگی چیزوں میں گھوڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہر زمانے میں آ سکتی ہے۔ آج کے جدید ترین زمانے میں بھی بعض جنگی محاذ ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا ٹینک کام نہیں کرتا، جہاں آپ کی گاڑیاں رک جاتی ہے، جہاں کچھ بھی کام نہیں کرتا، وہاں پر آپ کو اس محاذ پر لڑنے کے لیے گھوڑے کی ضرورت آ سکتی ہے۔ یہ جو جنگلی محاذ ہوتے ہیں یا پہاڑی محاذ ہوتے ہیں، تو وہاں آج کے زمانے میں بھی گھوڑوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو گھوڑے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک خاص زمانے کی قوت نہیں ہے جنگی، کہ ایک زمانے میں یہ ہے جیسے تلوار ایک زمانے میں قوت تھی، آج نہیں ہے، دوسری چیز ہے، لیکن گھوڑا اس زمانے میں بھی قوت تھی، آج بھی قوت ہے، آئندہ بھی قوت ہوگی، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ تو دو باتیں ہو گئی کہ کیا تیار کرے، اور آخری بات اس تیاری کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے اس تیاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے تمہارے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں پر یعنی کافروں پر تمہارا رعب قائم ہوگا، وہ پریشر میں ہوگے تم سے جب وہ تمہاری تیاریاں دیکھیں گے، اور تمہارے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، سوچیں گے بھی نہیں۔ یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس تیاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جنگ ہو گئی تو تم فاتح ہوں گے، تم جیت جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ جنگ میں مسلمانوں کی جیت فتح کا درمدار تیاری پر نہیں، اللہ کی مدد پر ہے۔ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی تو بغیر تیاری کے بھی وہ فاتح ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو تمام تر تیاری کے ساتھ بھی وہ شکست خوردہ ہوں گے۔ یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اگر تیاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جنگ ہوئی تو تم جیت جاؤ گے، تم فاتح ہو جاؤ گے، بلکہ یہ فرمایا کہ جنگ سے پہلے ان پر وہ جو تمہاری تیاریاں دیکھیں گے تو ان پر تمہارا ایک پریشر ہوگا، اور وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اگر ان کے ساتھ لڑیں گے تو ان کے ساتھ تو یہ بھی ہے، ان کے ساتھ ایٹم بم بھی ہے، ان کے پاس غوری ہے، ان کے پاس شاہین ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے خیر اسی میں ہے کہ پنگا نہ لو ان لوگوں
لوگوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دشمنوں پر تمہارا رعب قائم ہوگا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لڑائی ہوگی ہی نہیں. اور بہتر تو یہی ہے اس سے کہ جنگ ہو اور پھر جنگ میں آپ ان کو شکست دیں. اس سے زیادہ بہتر یہ کہ سرے سے وہ آپ سے لڑے ہی نہ اور آپ امن کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیاری کا یہی فائدہ ہوگا. اب ترجمہ سنو پوری آیت. 3 باتیں ہم نے پڑھی اس آیت. وَأَعِدُّوا اور تیاری کرو لَهُمْ کافروں کے لیے مَسْتَطَعْتُمْ جتنا تم سے ہو سکے. یہ پہلی بات کہ کتنی تیاری کرو، جتنا تم سے ہو سکے. اور دوسری بات کیا تیار کریں؟ من قوتٍ قوت سے، یعنی قوت کے ذریعے تیاری کرو، قوت تیار کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو پالنے سے، گھوڑے پال کر تیاری کرو. تیسری بات ترہبونا تاکہ تم رعب جماؤ بھی اس تیاری سے عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور اپنے دشمنوں پر یعنی کافروں پر، وآخرین اور دوسروں پر، من دونہم ان کے علاوہ یعنی ان کافروں کے علاوہ دوسرے بہت سے کافر ان پر بھی تمہارا رعب ہوگا جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، جو آنے والے کافر ہیں. لا تعلمونہم تم نہیں جانتے ان کو، اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا تو پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تم کو، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.